جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشان مصعب، اور پروگرام ہے جھوٹ سچ. اور آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں اپنے سماج میں پائے جانے والے کسی بھی ایک ایسے منظم جھوٹ کی جو پروپیگنڈے کی صورت اختیار کر لیتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے آج کل ٹولز سوشل میڈیا اور بعض اوقات میڈیا پر بھی اس پروپیگنڈے کے ذریعے سے ذہن سازی کی جاتی ہے اور یہ بات ہوتی ہے کہ وہ ذہن سازی جو ہے وہ ہمیں جمہوریت سے دور لے جاتی ہے، جمہوریت بیزاری ہمارے میں پیدا کرتی ہے اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس پہ بہت زیادہ گفتگو ہونے کی ضرورت ہے. لیکن سوال میرا آج آپ سے یہ ہے پروگرام کے شروع میں ہی کہ جب ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کی، تو جب سوشل میڈیا آیا تھا مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کا نیا نام تھا نیو میڈیا، ٹھیک ہے. تو اس وقت میں ایک نیوز روم میں ہی کام کرتا تھا اور یہ گفتگو ہوتی تھی کہ یہ جو نیو میڈیا ہے یہ جو آڈینس ہے اس کی پیسیوٹی کو ختم کرے گا. پیرافریز میں ایک موبائل والا آدمی خود جرنلسٹ ہے جو لکھ کے بول کے ویڈیو بنا کے رپورٹ کر سکتا ہے. لیکن کیا ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سین وائسز، وہ ایکسپیکٹیشنز جاتی رہیں اور سوشل میڈیا پر بھی وہی زبان اور وہی افراتفری آ گئی کہ تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ کا باعث بنا یہ میڈیم. تھوڑی سی آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی کاشف صاحب، پھر جو شو کوئی 7-8 بجے آن ایئر جا رہا ہے اور گھنٹے ڈیڑھ کے بعد چینل کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر آ رہا ہے، کیا وہ سوشل میڈیا کانٹینٹ ہوگا؟ یہ میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا، آپ نے اس سے بھی مشکل سوال مجھ سے پوچھ لیا اور واقعتاً آپ کا یہ سوال بہت ویلڈ ہے اور میرا خیال ہے ہمیں مل کے اس کا جواب ڈھونڈنا چاہیے ہم سب کو جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں کہ کیا مین سٹریم میڈیا کا کانٹینٹ اس لیے مین سٹریم میڈیا کا کانٹینٹ ہے کہ وہ مین سٹریم میڈیا میں چل رہا ہے اور سوشل میڈیا کا کانٹینٹ اس لیے سوشل میڈیا کا کانٹینٹ ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. تو آپ یہی جو آپ نے ڈائلیما، یہ کانٹرڈکشن آپ نے پیش کی کہ یہ پروگرام مین سٹریم میڈیا پہ چل رہا ہے وہ یوٹیوب پہ چلے گا تو وہ سوشل میڈیا کا پروگرام ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے تو اب مین سٹریم میڈیا کے بہت سارے لوگوں کو سوشل میڈیا پر الگ سے ولاگ کرنا پڑتا ہے اپنے چینل کے لیے بھی، سوشل میڈیا کانٹینٹ کریٹ کرنے کے لیے. تو فرق تو ہے. ارے بھائی میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جو کانٹینٹ کریٹ ہوتا ہے وہ وہی پروپیگنڈا بعض صورتوں میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹوڈیو بیسڈ ایک چیز ہوتی ہے اور ایک چیز ہوتی ہے زمین سے جڑے ہوئے جو حقائق ہیں، زمینی حقائق ہیں، جو اس فیلڈ کے مسائل ہیں، جو اس جینڈر کے معاملات ہیں، جو اس طبقے کے معاملات ہیں اور مسائل ہیں. کیا وہ اسی طرح سے اسٹوڈیو میں آ کر بیان ہو رہے ہیں، ڈسکس ہو رہے ہیں جس طرح سے سٹیزن جرنلسٹ کر رہے تھے یا ابھی بھی کچھ لوگ کر رہے ہیں؟ اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ معاملہ اس سے بھی تھوڑا سا ذرا زیادہ پیچیدہ ہے؟ کیسے؟ ویسے دیکھیں، آپ نے کہا کہ اگر گراؤنڈ پہ بھی جا کے بعض اوقات وہ مبالغہ آمیزی کی جاتی ہے کہ دھرنا چل رہا ہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ جی لاکھوں لوگ ہیں اور وہ کتنے لوگ ہوتے ہیں گراؤنڈ میں ہی ہوتے نا، گراؤنڈ میں ہی تھا نا. تو یہ آپ کا کرائٹیریا، اس پہ دوبارہ سوچیں، مجھے دوبارہ جواب دیں کہ کوئی کیا سوشل میڈیا کا کانٹینٹ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ نیو میڈیا، اور پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا میں ایک ریولوشن آیا تھا میڈیا کی دنیا میں، ٹھیک ہے، کہ دیکھیں اب میڈیا کا پیرافرنیلیا آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے یا لیگیسی میڈیا کو رینیو کرنا پڑے گا. ایسا کہا جاتا تھا. جی، تو کیا وجہ ہوئی؟ کیا وجہ ہوئی کہ ہم نے دیکھا پاکستان کی اگر میں بات کروں، آپ تو چلیں پوری دنیا کی بات کر رہے ہیں، کیا وجہ ہوئی کہ گزشتہ 8-10 برسوں میں یہی سوشل میڈیا اور یہی جس کو سٹیزن جرنلزم ہم بات کر رہے ہیں یا پبلک انٹرسٹ جرنلزم کی بات کرتے ہیں، پبلک انٹرسٹ میڈیا کہتے ہیں اس کو، کیا وجہ ہوئی کہ اس میڈیم کو صرف پروپیگنڈا، فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن میں غرق کر دیا گیا؟ آپ نے بات اب ناؤ یو آر ٹاکنگ. اور کیا وجہ ہوئی کہ خاص طور پر میں اگر الیکشنز کی بات کروں، کیونکہ دوبارہ سے ہم ایک الیکشن فیز میں جا چکے ہیں، 2018 کے الیکشن سے کچھ پہلے ہم نے ایک ماحول بنتے دیکھا، اگرچہ ہم نے وہ ماحول 2014 کے دھرنوں کے دوران بھی بنتے ہوئے دیکھا. ایک طوفان بدتمیزی ہے جو مسلسل ہے اور اضافے کے ساتھ ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ ہے، کہیں تحقیق نہیں ہے، کہیں دلیل نہیں ہے، کہیں جسے کہتے ہیں مکالمہ نہیں ہے.
اس میں ایک تو بڑا ہی آسان منترا ہے جو گزشتہ کچھ عرصے میں دیکھنے کو ملا ہے کہ 2-4 بڑے بڑے آپ ٹاک شوز رکھ لیں مین سٹریم کے، اور شام میں انہی کے مختلف خیالات اور باتوں کو ملا کر ایک گڑوی میں ڈال کے گڑ 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 کریں، وہ جیسے جامن کرتے ہیں نمک ڈال کے، اور آپ پلیٹ میں ڈال کر اپنے بنا کر پیش کر دیں کہ یہ میرا تجزیہ ہے، یہ میرا تبصرہ ہے، یا یہ میری پیشن گوئی ہے۔ اب کون روزانہ ایک خاص وقت پر ٹی وی دیکھے، کیونکہ اب وقت بدل گیا ہے۔ اور جو آڈینس ہے وہ اس کی ایسی ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے کہ اس کو بہت مزہ، اچھا مطلب وہ ایک یہ بھی تو ایک معاملہ، وہ گڑگڑ کیے ہوئے حکومت گر رہی ہے، حکومت بن رہی ہے، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، اتنے اربوں روپے ایک سیاستدان کے گھر سے نکل آئے۔ اور اس کے علاوہ جو باڈی لینگویج ہے، جو لہجوں کا اتار چڑھاؤ ہے، اکھڑے ہوئے سانس، نرخرے پر اضافی دباؤ، اور اس طرح کر کے مطلب سخت لہجوں کے ساتھ، لال چہروں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور وہ سب پتہ چل رہا ہے کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے، یہ سب کچھ اب تو ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ یہ بھی ایک اداکاری ہے۔ اگر اگلی بات میں کروں تو وہ یہ ہے کہ یہ کیوں شروع ہوا، کیونکہ ذہنوں میں یہ بھی بات تھی کہ سوشل میڈیا پر کوئی پکڑ نہیں ہے، آپ کچھ بھی بول دیں، آپ کے ہاں بالکل، یہ آپ نے بہت اہم بات کہی، آپ کچھ بھی بول دیں، کوئی پکڑ نہیں ہے، قوانین اس طرح سے نہیں۔ وہی پروپیگنڈا آپ مزید انٹینسٹی کے ساتھ۔ بالکل، پاکستان میں ڈیفیمیشن کے لاز اگر اتنے سٹرونگ ہوتے تو شاید یہ معاملہ اتنا خراب نہ ہوتا۔ پھر یہاں پر دیکھیں، سوشل میڈیا کو کرب کرنے کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ آزادی اظہار رائے کے اوپر قدغن لگ جاتی ہے مختلف قوانین۔ ہوتا کیا ہے کہ کسی ایک چیز کو روکنے کے لیے جب قانون آتا ہے، ایک قانون پاس ہوتا ہے، تو اس سے جو سین وائسز ہوتی ہیں وہ بھی ڈر جاتی ہیں، ان کو بھی ایک کچھ فلٹرز لگانے پڑتے ہیں ایک معاملے کی رپورٹنگ کے لیے یا اس کو ڈسکس کرنے کے لیے، کیونکہ قوانین میں سکم تو بہرحال ہوتے ہیں۔ حیراں ہوں روں دل کو کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں۔ آپ پرابلمز گنواتی رہیں گی، پرابلمز تو بہت سارے ہیں۔ میں پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ وہ جو آپ نے بات کہی نا، ایک عمدہ بات کہ سوشل میڈیا ہائی جیک ہو گیا، امید یہ تھی کہ یہ پبلک انٹرسٹ کی بات کرے گا۔ اب ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم بار بار یہ بات کریں، سمجھیں، سمجھائیں کہ یہ پبلک انٹرسٹ میڈیا ہوتا کیا ہے۔ آپ نے ایک اور ٹرم یوز کی، ایڈوکیسی میڈیا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ یہ بات کریں، لوگوں سے مکالمہ کریں، اور وہ جو پیشہ ور صحافی ہیں جو یہ صحافت کر رہے ہیں ان سے بھی مکالمہ کریں کہ یہ ایڈوکیسی جرنلزم کیا ہوتا ہے، یہ کیوں مختلف ہے لیگیسی جرنلزم۔ سب سے پہلے تو اس میں نسل پرستی نہیں ہوتی، اس میں عورت دشمنی نہیں ہوتی، واہ واہ واہ، اس میں کسی ایک صنف کو لے کر ٹارگٹ کر کے اس کے خلاف سماج میں موجود بدنما رویوں کو ہوا دینا نہیں ہوتا، اور اس کے اندر جمہوریت دشمنی نہیں ہوتی۔ آپ نے 4-5 ایلیمنٹس گنوائے، کچھ ایلیمنٹس مجھے بھی گنوانے تھے۔ جی، پبلک انٹرسٹ جرنلزم کا زاویہ مختلف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے خوبصورت شہر لاہور، کراچی، اسلام آباد، اور مطلب یہاں پہ رہنے والے لوگ پڑھے لکھے اور بہت ہی عمدہ، لیکن جو کلاس یہاں پہ رہتی ہے، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، ان کا زاویہ زیادہ تر جو کلاس آباد، جی یا جو مزدور طبقہ بھی آباد ہے، میں ایک بڑا، تو ان سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے جو پیرافریز ہیں، بالکل ان کا زاویہ کیا ہے؟ کیا ان کی خبر یہ ہے کہ فلاں دور دراز علاقے میں چوری کی واردات ہوئی، فلاں دور دراز علاقے میں ہسپتال میں فلاں سہولت موجود نہیں تھی، اور مطلب یا فلاں علاقے میں برف باری ہوئی اور ٹورسٹ نکل آئے گاڑیاں نکال کر، اور اس برف باری سے جو لوکل بندے کو نقصان ہوا، جو سڑک اس کی ٹوٹی ہوئی ہے، گھر میں پانی اس کے نہیں آ رہا، اسکول وہاں پہ موجود، وہ زاویہ بدلا جانا چاہیے تھا۔ یہ ایکسپیکٹ ہم کر رہے تھے کہ پبلک انٹرسٹ میڈیا ان مائنورٹیز کی بات کرے گا۔ مائنورٹیز سے مجھے یاد آیا کہ کیا صرف مذہبی تہوار یا کسی عبادت گاہ کے حوالے سے خبر دینا ہی، اس کے علاوہ ان کی زندگیوں میں کچھ نہیں ہو رہا؟ اور یہ تو آپ صرف ریلیجیس مائنورٹیز کی بات کریں نا، مائنورٹیز ہماری اتنی بڑی ہیں، ایتھنک مائنورٹیز ہیں، تو ان کی خبر، اور اگر اس کو ہم ایک جملے میں سم اپ کرنے کی کوشش کریں گے، دیکھیں 5 آپ نے ایلیمنٹس گنوائے، 5 میں نے گنوا دیا، حالانکہ میں
15-20 اور بھی ہیں ذہن میں, لیکن اگر میں اس کو ایک جملے میں سم اپ کرنے کی کوشش کروں تو ہیومن رائٹس, بالکل ان ہیومن رائٹس, ہیومن پلائٹ کی رپورٹنگ, اور جو رول ضابطہ پیرامیٹر ہے وہ ہے آئین پاکستان. جی ٹھیک ہے, جو حقوق ہمارا آئین ہمیں دیتا ہے اس کی روشنی میں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ سینٹر کے علاوہ جو ہمارے اور بھی تو لوگ, کروڑوں لوگ بستے ہیں, 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, جو سینٹر سے تھوڑا دور آباد, جی 70 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں, مختلف مطلب ثقافتیں آباد ہیں. تو ایسے میں ان تمام لوگوں کی رپورٹنگ ایک طرف رہ گئی. یا فلاں نے شادی میں کتنے کھانے رکھے ہیں, فلاں نے اپنی شادی میں کون سے ڈیزائنر کا جوڑا پہنا ہے, کچھ اور فلاں سیاستدان جو ہے, جو کہ عوام میں بہت مقبول ہے, میں اس مقبولیت کی بات نہیں کر رہا جو سوشل میڈیا پہ, سچی والی بات کر رہا ہوں. آپ قبولیت کی بات کر رہے ہیں؟ میں بالکل اس کی بات کر رہا ہوں. تو اگر وہ خاتون ہے, سیاستدان ہے, تو اس نے جوتی کون سی پہنی ہوئی ہے, اور وہ اگر کوئی مرد سیاستدان ہے تو اس نے جاگرز کون سے, مطلب اس طرح کی آپ یعنی سطحی باتیں کر کے عوام کا اعتماد ہٹائیں جمہوریت پر سے, سیاستدانوں پر سے, یہ قبضہ ہو گیا. اور یہ ایک افسوسناک معاملہ ہے. اس سے کیسے نمٹا جائے گا, میرا خیال ہے, میں پھر کہوں گا وہ جو آپ نے بات شروع میں کہی تھی نا, میں وہ ریپیٹ کرتا ہوں, اس سے ایسے نمٹا جائے گا کہ آپ فرق کریں گے کہ سوشل میڈیا کا کانٹینٹ, جو سوشل میڈیا پہ رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ کانٹینٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. مین سٹریم میڈیا کا کانٹینٹ اگر سوشل میڈیا پہ چلایا جائے گا, اس میں سوشل میڈیا کا قصور نہیں ہے. دیکھیں, نوم چامسکی نے ایک بڑی عمدہ بات کہی کہ جب وہ مین سٹریم میڈیا کے کریکٹر پہ اور اس کے ایلیمنٹس, بہت گفتگو اور بہت اچھے مضامین بھی موصوف نے لکھے ہیں, تو ایک آڈینس لیگیسی میڈیا جس کی وہ بات کرتا ہے, اور وہ لیگیسی میڈیا کی آڈینس جو لیجیٹمائز کرتی ہے جو بھی لیگیسی میڈیا کے اوپر بولا جاتا ہے, ونس اگین پاکستان کی بات نہیں کر رہا, پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں, وہ آڈینس کسی اینکر کے ساتھ, کسی رپورٹر کے ساتھ, جو کہ ظاہر سی بات ہے اس نے کمائی, وہ اٹھا, ایک ہینڈل بنا, اور اگلے دن اس کے 4 ملین فالوورز اور سبسکرائبرز, اور آپ کر لیں انٹرسٹ کی بات, آپ کے 200 سبسکرائبرز 400 ویوز. تو یہ آڈینس کا سوئنگ ہونا, آڈینس کا ادھر ادھر جانا, اس عمل کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, اس عمل کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے انٹرنیٹ نے اور سوشل میڈیا نے ایڈوکیسی جرنلزم کو, سٹیزن جرنلزم کو کس طرح سے ایک نئی جہت دی ہے, اور ابھی یہ دیکھنا ہے کہ اس کے کون سے امکانات مزید نکل سکتے ہیں. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قرۃ العین شیرازی, انڈیپینڈنٹ اردو کے ساتھ ہیں, صحافی ہیں. شکریہ اینی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہم آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہیں گے کہ توقع یہ تھی کہ جب سوشل میڈیا آیا تو جو سٹیزن جرنلزم تھا, یا وہ لوگ جو پیرافریز میں رہتے تھے, ان کی کوئی آواز نہیں تھی, تو ان کو ایک آواز ملے گی, ان کو کوئی آڈینس ملے گی, وہ اپنی بات خود کر پائیں گے, پبلک انٹرسٹ بات ہوگی. لیکن دیکھنے میں آیا کہ آہستہ آہستہ وہ کانٹینٹ جو سنسنی پھیلاتا تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مین سٹریم میڈیا پر سارا کانٹینٹ ہی سنسنی پھیلاتا تھا, اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ بھی نہیں ہے, دنیا بھر کا مسئلہ ہے, وہ جو ایک بڑی آڈینس رکھتا تھا, آہستہ آہستہ اس نے بھی کیپچر کر لیا سوشل میڈیا کو. جو پروگرام ٹی وی پہ چلتا ہے وہی تھوڑی دیر کے بعد 8-10 بجے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ چل رہا ہوتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے, وہ پبلک انٹرسٹ ہونا, میڈیا کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ وہی کانٹینٹ ہم سوشل میڈیا پر بھی بولیں جو مین سٹریم میڈیا پہ چل رہا ہے؟ آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے, کیونکہ جو چیز ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں وہی اگر ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دیکھیں تو اس میں کہیں زیادہ ریڈنڈنسی جو ہے وہ آ جاتی ہے. اور ہم کئی ایسے جو ٹیکنیکس جو پہلے جس حوالے سے سوچا کرتے تھے ان کو امپلیمنٹ کرنے میں کہیں نہ کہیں ناکام رہے ہیں. جیسے آپ نے مثال دی سٹیزن جرنلزم کی. سٹیزن جرنلزم ہو یا باقی کوئی جو ہے وہ
طریقہ کار ہوں سٹوریز کو رپورٹ کرنے کے، وہ اس طرح سے مسنگ ہیں. اور شاید اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ سوشل میڈیا پر میرے آپ کے جیسے یا کئی اور افراد جو باقاعدہ کمپیریٹیولی ایکسپیرئنس رکھتے ہیں، وہ اس طرح سے وہ چیز پریزنٹ نہیں کر پا رہے اینڈ دے آر فالوئنگ دا ٹرینڈ. سو جو ٹرینڈ سیٹرز ہیں وہ یہی سیٹ کر رہے ہیں کہ کیا عوام زیادہ دیکھ رہی ہے. فار ایگزامپل اگر ایک کرائم کی سٹوری ہے تو کرائم کی سٹوری اگر ٹیلی ویژن پہ چلتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی رپورٹ کی جاتی ہے. تو جب ہمارے پاس موبائل آیا تو موبائل یا جو ٹیکنالوجی ہے اس کا طریقہ کار یا اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے ارد گرد جو سٹوریز تھیں اس کو رپورٹ کرنے کے جو ویز تھے وہ بہت مختلف ہو سکتے تھے، تاکہ ہمارا جو میسج تھا جو مسائل کو اجاگر کرنے کا یا پریزنٹ کرنے کا، تاکہ وہ ایشوز جو ہیں وہ کم ہو سکیں، تو وہ کہیں نہ کہیں دب گئے. تو میرے خیال سے یہ رسپانسبلٹی ہمارے سے آگے جا کر ان لوگوں پر زیادہ جو ہے وہ پڑتی ہے جو کہ باقاعدہ جرنلسٹ نہیں ہیں، جنہوں نے سٹیزن جرنلزم نہیں کیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نارملی جو ہے اپنے کمروں میں بیٹھ کے ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے جو ہے سٹوریز کو ولاگ کر سکتے ہیں، کس طرح سے رپورٹ کر سکتے ہیں. سو وداؤٹ ہیونگ اینی پرائر ایکسپیرئنس دے گو ٹو دا فیلڈ اور اس کو وہ سٹوریز کو پھر رپورٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال سے ہمیں یا پھر باقی کئی ایسے افراد کو یہ ضرورت ہے ایسے افراد کو جو ہے ٹرین کرنے کی اور ان کو میڈیا کے ایتھکس سکھانے کی، اسپیشلی سوشل میڈیا ایتھکس سکھانے کی، تاکہ وہ بہتر طریقے سے ان ایشوز کو رپورٹ کر سکیں جو کہ ٹیلی ویژن پر رپورٹ نہیں ہوتے یا پھر نہیں ہو سکتے. اچھا اینی، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک کرائٹیریا بن گیا ہے کہ جس کے ویوز زیادہ ہیں، جس کے کانٹینٹ کے ویوز زیادہ ہیں، ٹریفک زیادہ بن رہی ہے، اور اب تو خیر یہ بھی گنوایا جاتا ہے کہ کون کتنا کما رہا ہے سوشل میڈیا سے، اس کا کریڈیبلٹی سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ بالکل نہیں بنتا، کیونکہ بہت سے ایسے افراد ہیں، بہت سے ایسے بلاگرز ہیں، پوڈ کاسٹ کرنے والے افراد ہیں جو کہ کریڈیبل باتیں نہیں کرتے، جو کریڈیبل رپورٹ نہیں کرتے، کریڈیبل فیکٹس کو جو ہے پریزنٹ نہیں کرتے. تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ چونکہ ان کے بہت سارے ویوز ہیں، ملینز میں ویوز ہیں، تو وہ ایک کریڈیبل جو ہے وہ سورس ہو سکتے ہیں انفارمیشن کا. لیکن آن دی سیم ٹاپک وہ نیریٹو بلڈنگ جو ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ افراد جو ہیں ان کا ایتھکس ان کو سکھانا یا ان کو بتانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. کریڈیبل سورس یہ بالکل نہیں ہوتے انفارمیشن کا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے ارد گرد میں، ہمارے سرکل میں ایسے افراد موجود ہوتے ہیں جو کہ مثال کے طور پہ کچھ ریٹائرڈ گورنمنٹ ملازمین ہو سکتے ہیں، یا ایسے افراد جو کہ زیادہ تر فیلڈ میں نہیں جاتے، جن کا کام نہیں ہوتا، گھر پہ بیٹھ کے جیسے ہاؤس وائفز ہو سکتی ہیں، کئی ایسے افراد ہو سکتے ہیں. تو ان کے لیے سورس آف انٹرٹینمنٹ کہہ لیں یا پھر سورس آف انفوٹینمنٹ وڈ بی اے بیٹر ورڈ. تو سورس آف انفوٹینمنٹ یہی جو ہے وہ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں. تو اسی لیے ہمیں ان کو کریڈیبل بنانے کی ضرورت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں، اور بہت زیادہ کوشش کیے جانے کی ضرورت ہے. کیونکہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو کہ رپورٹ تو کر دیتے ہیں کیونکہ فیکٹس ہیں، فیکٹس میں کس کو انٹرسٹ ہے، rather than presenting those facts in an interesting way with a tinge of lies کہہ لیں یا fake news کہہ لیں، تو وہ لوگ زیادہ دیکھنے میں پسند کرتے ہیں کیونکہ that contains مسالہ. سو اس کو ریگولیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ کریڈیبلٹی اسی کے ساتھ آئے گی جب آپ جو ہے صحیح طریقے سے فیکٹس کو جو ہے وہ سچ کے ساتھ پریزنٹ کر سکیں گے، اور ایک بہتر نیریٹو بلڈنگ جو ہے جو کہ نیگیٹو یا پازیٹیو نہیں ہوتی، جو کہ صرف سچ کی بنیاد پر ہوتی ہے، کسی کی ذہن سازی کرنے کے لیے یا کچھ ایک کوئی آئیڈیا مائنڈ میں بٹھا کے کہ ہمیں اسی چیز پر رپورٹ کرنا ہے اور ہم اسی ایشو کو ساتھ لے کے چلتے رہیں گے، الائن کریں گے، تاکہ جو آگے ہمارے دیکھنے والے جو ویورز ہیں یا فالوورز ہیں ان کو ایک پرٹیکولر ایشو کو لے کر ہی ان کی ذہن سازی ہم کریں، تاکہ ہمارے ویوز جو ہیں ہم گارنر کرتے رہیں فرام اے سرٹن ایریا اور سرٹن پیپل ہیونگ سرٹن اسٹیٹ آف مائنڈ. بہت شکریہ اینی ہم سے بات کرنے کے لیے. بہت اہم بات انہوں نے کی، اور آپ دیکھیے کہ یہ دلجوئی فرمائی انہوں نے ایک طریقے سے ان لوگوں کی جن کے ویوز کم ہوتے ہیں. ویوز کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اور اگر آپ نے پبلک انٹرسٹ رپورٹنگ کر جس پہ ہم نے اتنی ساری گفتگو کی ہے، تو وہ غالب کا وہ شعر ہے نا کہ نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ.
वाह। बस बात यही है, अगर आप परवाह करेंगे तो फिर ऑडियंस के पीछे भागेंगे। अच्छा, मेरा ये मानना है कि आप जिनकी बात कर रहे हैं, जिस तबके के हवाले से मसले को डिस्कस कर रहे हैं, अगर उसमें से कोई एक शख्स भी आपके साथ जुड़ गया है तो यही आपकी असल कमाई है। बहुत उम्दा बात, बहुत के आपने किसी, आप इस पे रोशनी डालें, ये बात मैं समझ रहा हूँ लेकिन उसको मजीद मिसाल के तौर जी। पर आपने बात की है अगर ख्वाजा सरा कम्युनिटी पर हुए किसी जुल्म की, या आपने बात की है किसी इलाके में जो बच्चियां हैं उनके लिए हाई स्कूल नहीं है या वो बहुत दूर है, या आपने मसला डिस्कस किया है किसी इलाके में ख़वातीन को दरपेश मसाइल के हवाले से, और उस इलाके से जुड़े हुए लोगों ने आपसे, किसी एक शख्स ने भी आपसे बात कर ली। मैं इलाके से निकलती हूँ और मैं बात करती हूँ कि आपने किसी एक मुआशी तबके, किसी एक सोशल क्लास के हवाले से बात की है, उन पर होते हुए जुल्म के हवाले से बात की है, या आपने उन्हीं के किसी एक ऐसे मामले पर बात की है जो मेन स्ट्रीम में कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो वो आपसे जुड़ते हैं, वो आपको ओन करते हैं, लेकिन इससे एक स्टेप आगे जाने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, और वो ये है कि सोशल मीडिया आपको ये मोहलत भी देता है कि अगर आप खुद वो बात करें, माइनॉरिटीज का बंदा खुद अपने लिए बात करने की इजाजत देता है। असल बात यह है कि जिसको दरपेश है वो मसला, अगर वो खुद अपनी बात करेगा तो ये ज्यादा बेहतर नहीं है कि वो बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज से बयान कर सकेगा। लेकिन जब कोई इस तरह का डिस्कोर्स शुरू होगा, जब हम इन थंबनेल्स की और व्यूज की दौड़ से हटेंगे और ये जांचेंगे कि सोशल मीडिया की पोटेंशियल ये थी कि वो पब्लिक इंटरेस्ट को सामने ला सकता है। देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट सामने लाता है सोशल मीडिया, हुकूमतों को आसानी होती है कि वो अपनी पॉलिसीज ऐसी बनाएं कि उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले, उनको मीडिया की रिप्रेजेंटेशन ही तो मिल रही है ना। और मेरा ख्याल है कि पॉलिसी बनती ही उस वक्त है जब आपके सामने कोई डाटा आता है, जब आपके सामने कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं। तो ये बातें हैं। थोड़ी मायूसी की बात ये है कि मुनज़्ज़म झूठ इस सब के ऊपर एक मुलम्मा कारी कर देता लेकिन है। इसके अंदर उम्मीद की बात ये है कि लोग बोले, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं और वो अपनी बात खुद कर रहे हैं। वो तबका, वो चाहे कोई रिलीजियस माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखता है, वो चाहे किसी एथनिक माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखता है, वो जेंडर के हवाले से किसी मामले में उसको कोई मसाइल दरपेश हैं, कानून में कोई मसाइल दरपेश हैं जिसमें वो चाहता है कि आईन व कानून जो है वो उसको इस तरह के मामलात में इस तरह से सहूलत दे, और वो अपनी बात खुद कर रहा है, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। ये ऐसा ही है ना कि ख़वातीन के कोई मामलात हों, मसाइल हों जो समाज में उनको दरपेश हैं और उसके ऊपर बात करने के लिए 4-5 हम मर्द देखें कि वो आपकी स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, तो वो कैसे बयान मैं करेंगे? यही अर्ज कर रहा था आपको। तो बहुत उम्दा बात, और मैं ये कहूँगा और इसी नोट पे ये प्रोग्राम ख़त्म भी करेंगे कि थोड़ी सी तवज्जो की हमें भी ज़रूरत है कि हम जैसे कंज्यूम कर रहे हैं ना सोशल मीडिया को, तो ये आदत थोड़ी छोड़नी पड़ेगी। ये जो डेली डोज होती है ना हुकूमत गिरने और बनने की, ये आदत अगर छोड़ दें हम और ख़ुद सर्च करें कुछ अपना एक्सपोजर बढ़ाने के लिए कि जिस मुल्क के अंदर हम रहते हैं 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, और एज ए सिटीज़न हमारी क्या जिम्मेदारी है, कितना बाखबर हमें होना चाहिए। खबर वो नहीं है जो आपका पीछा कर रही है, खबर वो है जिसे आप खुद ढूंढते हैं, ताकि आप अपने रवैयों को और अपने अमाल को प्रायोरिटाइज कर सकें। इसी नोट पे ये प्रोग्राम ख़त्म करते हैं इस वादे के साथ कि अगले प्रोग्राम में मज़ीद बात करेंगे किसी मुनज़्ज़म झूठ की, और ये भी सोचेंगे मिलके कि उससे बचना कैसे चाहिए। बट टिल देन अपने मेज़बान काशिफ बलोच और अफशा मसब को इजाज़त दीजिए।